إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ آج سے انشاءاللہ بنیادی عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے نام سے اس کورس کا آغاز کرتے ہیں، تو بنا کسی تاخیر کے فوراً ہم لوگ اپنے بورڈ پر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ عربی گرامر کس چیز کا نام ہے۔ عربی گرامر بنیادی طور پر دو علم کا نام ہے، ایک علم ہے علم الصرف اور ایک علم ہے علم النحو۔ تو عربی گرامر دو علم کا مجموعہ ہے، ایک علم ہے علم الصرف اور دوسرا علم ہے علم النحو۔ اس کو سمجھتے ہیں کہ علم الصرف کس کو کہتے ہیں اور علم النحو کس کو کہتے ہیں۔ علم الصرف اس علم کا نام ہے جس میں ہم لوگ نئے نئے الفاظ بنانے کا طریقہ کار سیکھتے ہیں، جس علم کے تحت ہم لوگ وہ رولز یا وہ قواعد مرتب کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ نئے الفاظ کیسے بنائے جائیں، حروف کے ذریعے، لیٹرز کے ذریعے کیسے ہمیں نئے نئے الفاظ کو بنانا ہے۔ اس علم کا نام ہے علم الصرف۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس عربی حروف میں سے 3 حروف ہیں، ایک ہے کاف، ایک حرف ہے تا اور ایک حرف ہے با۔ ان 3 حروف کی مدد سے نیا الفاظ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ نیا الفاظ ہم نے بنایا کتبہ، اس نے لکھا۔ اسی طرح سے ہم نے ایک نیا اور الفاظ بنایا کتاب، یا کوئی الفاظ بنایا یکتبو، یا اسی طرح سے الفاظ بنایا کاتب۔ تو یہ جو بھی ہم الفاظ بنا رہے ہیں وہ کسی قواعد، کسی نیم، کسی قانون، کسی رولز کے تحت بنا رہے ہیں۔ ان رولز کو جاننے کا نام ہے علم الصرف۔ علم النحو پر آتے ہیں۔ علم النحو کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم ان بنائے ہوئے الفاظ کو اپنے سینٹنس میں، جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو جملے میں استعمال کرنے کے لیے کن الفاظ کو کس جگہ پر رکھنا ہے، اور الفاظ کے آخر میں کون سا ساؤنڈ پروڈیوس کرنا ہے، اس علم کا نام ہے علم النحو۔ علم النحو کو ہم پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ جملے میں استعمال ہونے کے لیے الفاظ کو کس ترتیب سے رکھنا ہے، اور آخر حرف پر کیسا ساؤنڈ نکلوانا ہے، کیسا ساؤنڈ پروڈیوس کرنا ہے، کیونکہ عربی میں جو بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ آخر میں کسی نہ کسی ساؤنڈ پر اینڈ ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے کتبا، کتابن، یکتبو، کاتبن۔ تو یہاں پر سارے الفاظ ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں اینڈنگ ہو رہی ہے با، بن، بو، بن۔ اردو میں کیا ہوتا ہے، آواز آخر میں رک جاتی ہے، جیسے اس کو پڑھتے ہیں تو کتاب، لیکن عربی میں ہر حرف کے آخر میں کوئی نہ کوئی ساؤنڈ ضرور پروڈیوس ہوگا۔ تو علم النحو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم کون سا ساؤنڈ پر اپنی آواز کو روکیں، بن پر کہ بن پر کہ بن پر، کہ با پر کہ بو پر کہ بی پر۔ تو علم النحو ایسا علم ہے جو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جملے میں، کسی سینٹنس میں ہم کسی الفاظ کی ترتیب کیا رکھیں، اور ان الفاظ کے آخر میں کون سا ساؤنڈ پروڈیوس کریں۔ ان کو بولتے ہیں حرکات، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ کون سی حرکات ہمیں اپنے الفاظ کے آخر میں رکھنی ہے،
اس علم کا نام ہوتا ہے علم النحو۔ ہم نے یہ بریف کر دیا کہ عربی گرامر اصل میں دو علم کا نام ہے، ایک علم الصرف اور ایک علم النحو۔ اب آتے ہیں اپنے بیسک کی طرف۔ کوئی بھی زبان میں سب سے بنیادی حیثیت جو حاصل ہوتی ہے تو وہ اس زبان میں استعمال ہونے والے لیٹرز کو ہوتی ہے۔ ہر زبان کے جو کچھ لیٹرز ہوتے ہیں ان لیٹرز کے الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم انگلش زبان کی بات کریں، انگلش لینگویج کی بات کریں، تو انگلش میں اے، بی، سی، ڈی یہ سب کے سب لیٹرز کہلاتے ہیں۔ ان لیٹرز کو بولتے ہیں الفابیٹس۔ اسی طرح سے ہندی لینگویج کی اگر ہم بات کریں تو اس میں استعمال ہونے والے جو لیٹرز ہیں یا اکشر بولتے ہیں، وہ جو اکشر ہیں چھوٹا، بڑا، چھوٹی، بڑی، یہ سب کے مجموعے کو بولتے ہیں ورن مالا۔ اردو میں جب ہم الف بے تے، الف بے پے تے ٹے سے پڑھتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں حروف تہجی۔ اسی طرح سے عربی گرامر کے بھی کچھ لیٹرز ہوتے ہیں، ان لیٹرز کا نام ہوتا ہے حروف الہجا۔ عربی گرامر میں استعمال ہونے والے جو لیٹرز ہیں، جو حروف ہیں، ان کا نام ہے حروف الہجا۔ تو میں یہاں ترتیب کے ساتھ حروف الہجا کو بورڈ پر آپ کے سامنے لکھ دے رہا ہوں۔ حروف الہجا۔ الف، اردو جو بھی لینگویج جانتے ہیں، اردو وہی پڑھ جانتے ہوں گے، یہ الف اردو میں بھی الف ہی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کو اردو زبان میں بے پڑھتے ہیں، لیکن جب عربی گرامر میں ہم آئیں گے یا عربی لینگویج میں آئیں گے تو یہ بے نہیں ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا، بلکہ یہ با کہلائے گا۔ بے نہیں بلکہ با۔ اسی طرح سے یہ تا، اسی طرح سے سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تو، وا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو اور یہ یا۔ یہ ٹوٹل حروف عربی کے حروف الہجا کہلاتے ہیں۔ حروف الہجا اور اردو کے حروف تہجی میں تھوڑا سا فرق ہے پروننسیشن میں، کہ اردو کے وہ حروف جن کی اینڈنگ بڑی یہ پر ہوتی ہے، عربی میں ان کا پروننسیشن الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اردو میں اس کو بے پڑھتے ہیں، تے پڑھتے ہیں، سے پڑھتے ہیں۔ تو ان تینوں حروف کی اینڈنگ بڑی یہ پر ہو رہی ہے، تو عربی کے لحاظ سے اس کو پڑھا جائے گا با الف کے ساتھ، تا الف کے ساتھ، سا۔ جیم ایز اٹ از پروناؤنس ہوگا جو اردو میں ہوتا ہے، عربی میں بھی سیم۔ اسی طرح سے اردو کے لحاظ سے اس کو ہے پڑھتے ہیں، اینڈنگ کس پر ہو رہی ہے؟ بڑی یہ پر۔ تو جن حروف کی اینڈنگ اردو میں بڑی یہ سے ہوگی، عربی میں ان کو الف زبر ان کو الف کے ساتھ پروناؤنس کیا جائے گا، تو یہ خا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ خا، دال ایز اٹ از، زال ایز اٹ از، یہ رے نہیں، را، یہ زے نہیں، زا، سین ایز اٹ از، شین، صاد، ضاد، یہ توئی نہیں، تو، وا، عین، غین، فے نہیں، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، یہ ہے نہیں، ہا، واو اور یا۔ جب ہم نورانی قاعدہ دیکھتے ہیں تو اس کی جو ترتیب ہے وہ تھوڑی سی یہاں سے مختلف ہم پاتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے اینڈ میں واو اور یا اس پرپس سے لکھا ہے کہ عربی کے جب ہم لغت میں جاتے ہیں، ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پر دیکھتے ہیں ان لیٹرز جب حروف تہجی کے حساب سے یا حروف الہجا کے حساب سے جو ڈکشنری لکھی گئی ہوتی ہے تو آخری حرف واو اور یا ہوتے ہیں، کیونکہ عربی میں ان دو لیٹرز کو ویک لیٹرز بولتے ہیں، جن کو کہتے ہیں حروف علت، کچھ بیماری والے الفاظ، کمزور لیٹرز۔ تو اس وجہ سے ان کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے۔ یہاں پر بھی اسی ترتیب کو ہم نے فالو کیا ہے جو ڈکشنری میں فالو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عربی میں ہم کو ایک اور بنیادی چیز دیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہے حرکات۔
حرکات ہمیں عربی میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ کیا ہوتی ہیں، ہر حرف کے جو اوپر ہوتی ہیں وہ زبر یا پیش، اور جو نیچے ہوتی ہے وہ زیر۔ عربی میں اس کو فتحہ کہتے ہیں، عرف عام میں زبر، عرف عام میں یہ پیش کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو ضمہ، عرف عام میں اس کو زیر کہتے ہیں، عربی میں اس کو کسرہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے فتحہ ضمہ کسرہ، فتحہ ضمہ کسرہ۔ فتحہ کا مطلب زبر، ضمہ کا مطلب پیش، کسرہ کا مطلب زیر۔ اصل میں ہے کیا یہ فتحتن، لیکن وقف کریں گے تو فتحہ، یہ ضمتن ضمہ، کسرتن کسرہ۔ اسی طرح سے ایک اور علامت دیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہے ڈبل حرکت کی، ڈبل پیش کی حرکت، ڈبل زبر کی حرکت، ڈبل زیر کی حرکت، ان کو بولتے ہیں تنوین، ان کا نام ہوتا ہے تنوین۔ زبر یعنی کہ فتحہ، پیش یعنی کہ ضمہ، زیر یعنی کہ کسرہ۔ کوشش کریں گے کہ آج سے ہم لوگ اس کو فتحہ ضمہ کسرہ، فتحہ ضمہ کسرہ، فتحہ ضمہ کسرہ ہی پروناؤنس کریں، زبر زیر پیش کو ہے نا چھوڑ دیں۔ لیکن آسانی کے لیے کچھ لیکچرز تک ہم زبر زیر پیش اور فتحہ ضمہ کسرہ دونوں ایک ساتھ لے کر کے چلتے رہیں گے، تاکہ آپ کی مزید پھر پریکٹس ہو جائے گی، تب ہم لوگ اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو عربی میں ایک اور چیز ہمیں یہ دیکھنے کو ملتی ہے، حرکات۔ اب جب حروف اور حرکات کو ملایا جاتا ہے تو جو چیز سامنے بن کے آتی ہے ان کو کہتے ہیں لفظ، سنگولر فارم میں، اور اگر پلورل اس کا بول دیں تو الفاظ بن جاتے۔ حروف پلس حرکات، حروف پلس حرکات کیا بنتے ہیں؟ الفاظ۔ حروف کو جب ہم حرکات میں ملاتے ہیں، حروف پلس حرکات از اکول ٹو الفاظ۔ حروف کو جب حرکات میں جوڑتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے یہاں سے کاف تا با جو اگزامپل لیا تھا علم الصرف سمجھنے کے لیے، یہ ہمارے پاس 3 حروف ہیں۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں کسرہ لگا دیں، زیر لگا دیں، تا پہ کیا کر دیں، فتحہ لگا دیں، زبر لگا دیں، ایک الف کا اور اضافہ کر دیں، اینڈ میں کیا کر دیں، 2 پیش کی تنوین لگا دیں۔ تو یہ مل کر کے کیا بن گیا، از اکول ٹو کتابن۔ یہ ایک عربی کا الفاظ تیار ہو گیا، کتابن۔ کیا کیا اس میں، حروف اور حرکات کو ملا دیا، تو حروف اور حرکات ملنے سے کیا تیار ہو گیا، ایک الفاظ تیار ہو گیا۔ تو الفاظ کس کو کہیں گے، حروف اور حرکات کے مجموعے کا نام ہے الفاظ۔ اب الفاظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو اس الفاظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا، میننگ فل جس کو کہتے ہیں، یا با معنی، یا وہ الفاظ بے معنی ہوگا، اس کا کوئی میننگ نہیں ہوگا، میننگ لیس ہوگا۔ تو عربی میں ہر با معنی الفاظ کلمہ کہلاتا ہے۔ الفاظ 2 طرح کے، با معنی یا بے معنی، کوئی میننگ نہیں، یہ ہے میننگ فل اور یہ ہے میننگ لیس۔ تو عربی میں ہر با معنی الفاظ، ہر با معنی لفظ کیا کہلاتا ہے، کلمہ۔ ہر با معنی الفاظ کلمہ کہلاتا ہے۔ پھر سے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، حروف پلس حرکات مل کر کے کیا بنا، الفاظ بنے۔ الفاظ 2 طرح کے ہیں، یا تو وہ کچھ نہ کچھ میننگ رکھتے ہوں گے، جیسے مثال کے طور پر کتاب ایک میننگ ہے اس کا۔ کتاب جب ہم نے کہا تو ہمارے سامنے ایک نقشہ کھنچ گیا کہ ایک کتاب، اردو میں بھی ہم اس کو کتاب ہی بولتے ہیں، ہندی میں بھی کتاب بولا جاتا ہے، اور عربی کا لفظ ہے یہ کتاب۔ اسی طرح سے بے معنی لفظ جس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، جیسے عام بول چال میں ہم لوگ کہتے ہیں کھانا شانہ، تو شانہ کیا ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے۔ چائے شائے، پانی شانی، روٹی شوٹی، تو یہ سب کیا، کھیل ویل، تو یہ سب کیا، ویل، شوٹی، شانہ، تو یہ سب کیا چیز ہے، یہ سب بے معنی الفاظ ہے۔ تو بے معنی الفاظ کا بھی ایک نام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مہمل۔ ہمیں اس کی اسٹڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سارا کا سارا فوکس یہ ہے کہ قرآن اور احادیث مبارکہ ہمارے سمجھ میں آئے، ان کی گرامر ہم کو سمجھ میں آئے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ضرورت ہے وہ ہمیں کلمے کی ہے۔ تو ہر با معنی الفاظ عربی گرامر کی اصطلاح میں کلمہ کہلاتا ہے۔ ہر با معنی الفاظ عربی گرامر کی اصطلاح میں
کلمہ کہلاتا ہے۔ کلمے کی یہی تعریف ہو گئی، ہر بامعنی الفاظ کلمہ کہلاتا ہے۔ کلمے کی تعریف کیا ہے کہ ہر بامعنی الفاظ کلمہ بولتے ہیں، ہر بامعنی الفاظ کو کلمہ بولتے ہیں۔ ایک چیز یہیں سے سمجھتے چلیں، وہ ہے الف اور حمزہ میں ڈفرنس۔ الف اور حمزہ میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے؟ الف کی جو تعریف ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ خالی ہوتا ہے کس چیز سے خالی ہوتا ہے؟ حرکات سے خالی ہوتا ہے، یا تنوین تو خیر آئے گی نہیں، یا حرکات سے خالی ہوتا ہے یا تنوین سے خالی ہوتا ہے۔ ایک اور چیز علامت سمجھ لے، وہ ہوتی ہے علامت سکون، یا جس کو جزم بھی کہتے ہیں۔ تو حرکات سے خالی ہوگا، یا سکون سے خالی ہوگا، یا تنوین سے خالی ہوگا۔ الف کی یہی تعریف ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم اس الف پر کوئی بھی حرکت دے دیں، زبر زیر پیش یا فتحہ ضمہ کسرہ یا علامت سکون یا تنوین لگا دے تو یہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا، تب یہ الف نہیں رہ جائے گا۔ ایک ایگزامپل اس کے لیے لیتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ورڈ ہے انسان، اس کے لیے ہم نے کسرہ دیا، اس کو جزم دیا، اس پر فتحہ دیا، اس کو خالی چھوڑا، لاسٹ میں تنوین دے دی۔ تو یہ جب کمبائنڈ فارم میں ملا تو یہ کیا بن گیا؟ انسانن۔ اب اس میں جو پہلا ہے یہ الف خالی ہے؟ نہیں خالی ہے۔ کس سے خالی نہیں؟ کسرہ سے خالی نہیں ہے۔ تو جب بھی کسی بھی الف پر کوئی بھی حرکت آئے گی تو ایسے الف کا نام بن کے کیا ہو جائے گا؟ حمزہ۔ اب یہ فرسٹ والا جو ہم نے لکھا ہے اس کو اب ہم کیا کہیں گے؟ یہ حمزہ ہے، یہ اب الف نہیں رہ گیا، کیونکہ الف کی تعریف ہم نے پڑھی، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، اور یہ الف خالی نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ ایک کسرہ لگا ہوا ہے۔ اگلا نون سین۔ اب جو یہ والا الف ہے اس کو بلیک مارکر سے سرکل کرتے ہیں، یہ جس کو بلیک مارکر سے سرکل کیا ہے یہ خالی ہے۔ تو اس الفاظ، اس لفظ میں انسانن میں جو یہ الف ہے یہ حمزہ ہے پہلا والا، اور جو یہ والا الف ہے یہ پیور الف ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اس کی کاؤنٹنگ اگر کریں گے تو ٹوٹل کاؤنٹنگ لکھ کر کے آئے گی۔ یہاں پر پہلے میں ہم نے رو میں 7 7 7 7 کتنے بن گئے؟ 28۔ اس میں کہیں حمزہ نہیں ہے۔ اب اگر حمزہ کو بھی اس کے اندر کاؤنٹ کر لیا جائے تو کاؤنٹنگ بن جاتی ہے 29۔ حمزہ کو ایکسکلوڈ کر دیا تو کاؤنٹنگ آ جائے گی 28، کیونکہ الف اور حمزہ بالکل سملر ہے۔ فرق کس کا ہے؟ حرکات کا ہے، کہ الف اگر خالی ہوگا تو وہ الف کہلائے گا، خالی نہیں ہوگا تو وہ حمزہ کہلائے گا۔ یہ بیسک فرق جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور اپنی کاپی میں لکھ لیں کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے۔ الف کی تعریف ہوتی ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، اور خالی نہ ہو کس چیز سے یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس پہ کسی قسم کی کوئی حرکات یا تنوین یا علامت سکون نہیں ہوگی، تو ایسا الف کہلائے گا۔ اگر اس پر ان میں سے کچھ بھی آ گیا تو وہ فوراً تبدیل ہو کے الف سے کیا بن جائے گا؟ حمزہ۔ پھر اس کو الف نہیں کہیں گے، پھر اس کو حمزہ کہیں گے۔ اس چیز کا سارے لیکچرز میں انشاءاللہ خیال رکھنا ہے۔ آگے بہت مرتبہ ہم لوگ کو لیٹرز ملیں گے، ہم لوگ کو بہت سارے ورڈز ملیں گے جس میں حمزہ بھی آئے گا، الف بھی آئے گا، تو یہ پہچان ہماری ہونی چاہیے، جیسے ہم نے انسان میں پہچانا۔ اب انسان بھی ورڈ کیسا ہے؟ عربی کا، اور انسان کا مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں، انسان مطلب انسان، کیونکہ ہماری عام زبان میں بھی ہم انسان ہی بولتے ہیں۔ اور اس نام کی ایک سورہ بھی ہے، سورہ انسان یا سورہ دہر، سورہ نمبر 76 قرآن میں۔ تو 1 اور 2 حروف ہم الحمدللہ سیکھتے جا رہے ہیں، مطلب یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم کو پہلے سے ہی معلوم تھے، لیکن آج یہ پتہ لگا یہ عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور عربی کے ساتھ ساتھ یہ دونوں حروف قرآن میں بھی الحمدللہ آئے۔ آگے اب چلتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں تک ہم نے بات سیکھ لی کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں۔ ہر بامعنی الفاظ کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کلمہ کہیں گے۔ اب مزید آگے چلتے ہیں، کلمے کی کچھ اجزاء ہوتے ہیں ان کو سیکھتے ہیں۔ کوئی بھی زبان جب ہم سیکھتے ہیں، یا کوئی بھی زبان جو یوز ہوتی ہے، اصل میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ زبان پہلے وجود میں آ جاتی ہے، بعد میں اس کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں۔ رولز جو ڈیولپ کرے جاتے ہیں کسی بھی لینگویج کے، وہ لینگویج آنے کے بعد، لینگویج پہلے انٹروڈیوس کر دی جاتی ہے، بعد میں پھر اس کے رولز بنائے جاتے ہیں، پریپیئر کرے جاتے ہیں، تاکہ
جو غیر ریجنل لوگ ہیں، غیر مقامی لوگ ہیں، اس زبان سے نا واقف لوگ ہیں، ان کو سکھانے کے لیے کچھ قواعد بنائے جاتے ہیں، تو وہ قواعد بعد میں بنتے ہیں، زبان پہلے وجود میں آ جاتی ہے۔ تو جب قاعدے بنا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس زبان میں استعمال ہونے والے جتنے بھی ورڈز ہیں ان کی کچھ گروپنگ کر دیتا ہے کہ اس کو اس کیٹیگری میں ڈالو، اس کو اس کیٹیگری میں ڈالو۔ انہی گروپنگز کو ہم لوگ پارٹس آف اسپیچ کے نام سے جانتے ہیں۔ انگلش میں اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ انگلش میں کتنی پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، ہاؤ مینی پارٹس آف اسپیچ آر دیئر ان انگلش، تو آپ انگلش گرامر کا فوراً آنسر دیں گے کتنا، دیر آر 8 پارٹس آف اسپیچ۔ پارٹس آف اسپیچ کتنی ہوتی ہیں؟ 8 انگلش کے لحاظ سے۔ اس میں دیکھتے ہیں عربی میں کتنے پارٹس آف اسپیچ ہیں۔ پارٹس آف اسپیچ کا ہی نام ہے اجزائے کلمہ یا کلمے کی اقسام۔ تو انگلش لینگویج کے لحاظ سے پارٹس آف اسپیچ ہم یہاں پر لکھ دے رہے ہیں۔ کون کون سی ہم لوگ پڑھتے ہیں یا کون کون سی ہم جانتے ہیں؟ ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، کنجنکشن، پریپوزیشن اور لاسٹ از انٹرجیکشن۔ یہ ہم نے انگلش کے لحاظ سے پارٹس آف اسپیچ لکھ دی کہ 8 پارٹس آف اسپیچ انگلش لینگویج میں ہوتے ہیں، ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، کنجنکشن، پریپوزیشن اینڈ انٹرجیکشن۔ ان کو بولتے ہیں پارٹس آف اسپیچ۔ اردو کے لحاظ سے اس کا نام ہے اجزائے کلمہ۔ تو عربی گرامر میں ابھی ہم نے کلمے کی تعریف سیکھی، یہاں پر لکھا ہوا تھا کلمہ کیا تھا کہ ہر با معنی الفاظ کلمہ کہلاتا ہے۔ ایک چیز کو ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کا سنتے ہی سنتے اس کو پریپیئر ہو جائے، آپ کو ایکسٹرا الگ سے محنت نہ کرنی پڑے۔ ہر با معنی الفاظ عربی گرامر کی اصطلاح میں کلمہ کہلا رہا تھا۔ تو عربی والوں نے بھی یہ دیکھا کہ جب زبان میں استعمال ہونے والے جتنے بھی ورڈز تھے، جتنے بھی با معنی ورڈز تھے، یعنی کہ جتنے بھی کلمے تھے، ان کو کچھ کیٹیگریز باندھ دی۔ انگلش نے 8 طرح کا باندھا، عربی گرامر والوں نے اس کو صرف 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا۔ تو اس لحاظ سے کلمے کے 3 پارٹس بنتے، ایک ہے اسم، ایک ہے فعل اور ایک ہے حرف۔ تو اجزائے کلمہ عربی میں کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف، اسم، فعل، حرف۔ اب فوراً ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ انگلش میں تو 8 تھے، اس کا مطلب یہاں پر صرف 3 5 کیا اس میں مس رہیں گے؟ بلکہ ایسا نہیں ہے۔ عربی گرامر والوں نے کیا کیا کہ اس میں 8 طرح سے پارٹس آف اسپیچ تقسیم کی گئی تھی، انہی 8 کو انہوں نے 3 میں کنورٹ کر دیا۔ کیسے؟ اس کو دیکھتے ہیں۔ اسم ابھی تعریف سیکھیں گے، فی الحال ہم صرف ڈسٹریبیوشن بتا رہے ہیں کہ کس لحاظ سے عربی اور انگلش میں ہمیں چیزیں سمجھ میں آئے کہ اسم جس کو ہم لوگ انگلش میں ناؤن کے نام سے جانتے ہیں، اس کو ہم عربی میں اسم کی کیٹیگری میں پڑھیں گے۔ انگلش میں جس کو پروناؤن کی کیٹیگری میں جانتے ہیں، لکھتے بھی چلے، انگلش کا ناؤن ہمیں اس میں پڑھنا ہے، انگلش کا پروناؤن بھی اسی میں پڑھنا ہے۔ تھرڈ ہے ورب، ورب کو ہم فعل کی کیٹیگری میں پڑھیں گے۔ فورتھ ہے ایڈورب، ایڈورب کو ہم لوگ ناؤن کی کیٹیگری، اسم کی کیٹیگری میں پڑھیں گے۔ ففتھ از ایڈجیکٹو، ایڈجیکٹو بھی اسم کی کیٹیگری میں پڑھیں گے۔ سکس از کنجنکشن، کنجنکشن کو حرف کی کیٹیگری میں پڑھیں گے۔ سیونتھ از پریپوزیشن، پریپوزیشن کو بھی حرف کی کیٹیگری میں پڑھیں گے۔ ایٹھ از انٹرجیکشن، تو انٹرجیکشن ہم لوگ اسم کی کیٹیگری میں پڑھیں گے۔ اس لحاظ سے یہاں پر بھی ٹوٹل کاؤنٹنگ اگر انگلش کے لحاظ سے دیکھی جائے تو 2 2 4 5 6 2 8،
یہی 8 ہمارے یہاں پر پارٹ ڈیوائڈ ہو گئے. اب ہمارے پاس ایک خاکہ کھنچ گیا کہ ناؤن پروناؤن ایڈورب ایڈجیکٹو انٹرجیکشن ہمیں عربی میں اسم کی کیٹیگری میں پڑھنا ہوگا, ورب فعل کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے, کنجکشن اور پریپوزیشن حرف کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اب ہم ان تینوں کی ڈیفینیشن, جس کو عربی یا اردو کے لحاظ سے تعریف کہتے ہیں, تو وہ تعریف بھی سیکھ لے کہ اسم کس چیز کا نام ہے, فعل کس چیز کا نام ہے, اور حرف کس چیز کا نام ہے. اسم کی اگر ہم تعریف دیکھنا چاہیں تو اسم یعنی کہ ناؤن کی اگر ہم تعریف یا ڈیفینیشن پڑھیں, انگلش میں کیا پڑھتے تھے کہ ناؤن از اے پرسن آف پلیس, ناؤن از اے نیم آف اے پرسن پلیس اینڈ تھنگس. ناؤن از اے نیم آف پرسن پلیس اینڈ تھنگ, یہ ہم نے پڑھ رکھا تھا. ہندی میں اس کو سنگیا کہا کرتے تھے. سنگیا کی ڈیفینیشن یا سنگیا کی پریبھاشا ہم نے کیا پڑھی تھی, سنگیا کسی بھی شخص, کسی بھی چیز یا کسی بھی جگہ کے نام کو کہا کرتے تھے, یا کوئی کسی ویکتی یا کسی وستو یا کسی جگہ کا جو بھی شبد بودھ کراتا تھا اس شبد کو سنگیا کہتے تھے. تو اسم کس کو کہتے ہیں کہ کلمہ, اسم اس کلمے کو کہیں گے جس سے ہمیں کسی شخص کا نام, کسی جگہ کا نام, کسی چیز کا نام, کسی صفت کا نام اور کسی کام کا نام پتہ لگے. پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں, کسی شخص کا نام, کسی جگہ کا نام, کسی چیز کا نام, کسی صفت کا نام, کسی کام کا نام. اور اسم کی ایک خصوصیت اور ہوتی ہے کہ اسم جب ہم پڑھیں گے یا اسم جب بھی کوئی کلمہ دکھے گا تو اس سے ہمیں کبھی بھی زمانے کے بارے میں نہیں پتہ لگتا. جیسے ہم نے کہا نا کام کا نام, تو اس کام کے نام کا تو پتہ لگے گا, لیکن ہمیں اس کے ساتھ یہ نہیں پتہ لگے گا وہ کام پاسٹ میں ہوا کہ پریزنٹ میں ہو رہا ہے کہ فیوچر میں ہوگا. کلیئر؟ پھر سے ڈیفینیشن ریپیٹ کرتے ہیں کہ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے ہمیں کسی شخص کا نام, کسی جگہ کا نام, کسی چیز کا نام, کسی صفت کا نام یا کسی کام کا نام پتہ لگے لیکن زمانہ نہ پایا جاتا ہو. اسم میں زمانہ نہیں پایا جائے گا. زمانے سے مطلب ہے مراد کہ ٹائم باؤنڈیشن کہیں پر بھی اسم میں نہیں ہوگی. ایک ایک ایگزامپل لے کر کے چلتے ہیں. جیسے ہم نے اسم کی تعریف میں کہا کسی شخص کا نام, تو کسی بھی شخص کا نام ہم لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کسی شخص کا نام ہوگا. کسی جگہ کا نام مکہ, کسی چیز کا نام, کسی چیز کے نام میں ہم نے قلم لکھ دیا. کسی صفت کا نام, صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے, ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے, اور بری بھی ہو سکتی ہے. صفت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ خوبی ہی ہو, خوبی بھی ہو سکتی ہے, برائی بھی ہو سکتی ہے. جیسے نیک, نیک کی عربی ہوتی ہے صالح, صالح. اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے برا, قبیح. تو اچھی بھی صفت ہو سکتی ہے, بری بھی صفت ہو سکتی ہے کسی صفت کا نام. اب کسی کام کا نام, کسی کام کا نام سے مراد ہے جیسے ہم اپنی عام بول چال اردو میں یا ہندی میں سمجھے مارنا. مارنا کیا ہے, ایک کام کا نام ہے, لیکن اس سے ہمیں زمانہ نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مارنا کب ہوا, پاسٹ میں ہوا تھا کہ پریزنٹ میں ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا. تو اس کو ہم نے اسم کی کیٹیگری میں ڈال دیا. عربی میں مارنے کی عربی ہوتی ہے ضربن. عربی زبان میں مارنے کو کہتے ہیں ضربن, ضربن. اس کا مطلب مارنا. تو مارنا سے ہمیں یہ نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کب مارا گیا ہے, صرف کام کا نام پتہ لگ رہا ہے. تو وہ بھی عربی گرامر میں ہم اسم کی کیٹیگری میں پڑھیں گے. تو اسم کی ہم پھر سے تعریف ریپیٹ کر دیں, کسی شخص کا نام, کسی جگہ کا نام, کسی چیز کا نام, کسی صفت کا نام, کسی کام کا نام, اور اس میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہوتی, زمانہ نہیں پایا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں کلمے کے دوسرے اجزاء پر. فعل, فعل کس کو کہتے ہیں, فعل انگلش کے لحاظ سے ورب. ورب کس کو کہتے تھے, ڈوئنگ اور سیئنگ ورڈز آر نون ایز ورب. یا اس کو کہا کرتے تھے ہندی میں کریا. کریا کس کو کہتے تھے, ایسا شبد جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا بودھ ہوتا تھا, اس کو کیا کہتے تھے, کریا. تو اسی طرح سے فعل کی جب ہم تعریف پڑھیں گے تو فعل ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کلمے سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کے بارے میں پتہ چلے زمانے کی قید کے ساتھ. یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے, زمانے کی قید کے ساتھ. پھر سے فعل کی تعریف کو ریپیٹ کر رہے ہیں. فعل ایسے کلمے کو کہیں گے جس کلمے سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کے بارے میں پتہ لگے زمانے کی قید کے ساتھ. اس لائن کو چاہے تو انورٹڈ کاماز میں لکھ لیں, چاہے تو
کچھ ڈیفرنٹ پین سے لکھ لیں. جو پین سے باقی چیزیں لکھی ہیں اس کو ہم دوسرے پین سے ہم اس لائن کو لکھ لیں کہ زمانے کی قید کے ساتھ. یہ ہے فعل کی تعریف. جیسے اب یہاں پر ضرب مارنا تھا، اسی کو اگر ہم نے عربی میں لکھا ضربا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا. ضربا کا مطلب اس نے مارا. تو اب ہمیں یہ پتہ لگ گیا پاسٹ میں مارا گیا تھا، زمانہ پتہ لگ گیا، تو اب ہم اس کو فعل کی کیٹیگری میں رکھ دیں گے. اسی طرح سے اگر لکھا ہوا ہے یضربو، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ مارتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے وہ مارے گا. اس کے دونوں میننگ ہوتے ہیں. یضربو کا وہ مارتا ہے مطلب بھی ہے، یضربو کا مطلب وہ مارے گا، دونوں میننگ ہے. تو اب ہم اس کو بولیں گے، کیونکہ اس میں ہمیں زمانے کا پتہ لگ رہا ہے کام کے ساتھ ساتھ کہ یہ زمانے میں یا تو ابھی ہو رہا ہے یا ابھی فیوچر میں ہوگا، وہ فیوچر میں مارے گا. تو اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ زمانے کی قید لگی ہوئی ہے، تو ہم اس کو کہہ دیں گے یہ فعل کی کیٹیگری میں ہو گیا. ڈیٹیل اسٹڈی انشاءاللہ ہم لوگ آگے کے لیکچرز میں کریں گے. ابھی ہمارے پاس صرف ایک خاکہ کھینچ رہا ہے کہ اصل میں کلمے کے جو اجزاء ہیں وہ ہیں کیا، ان کی تعریف کیا کیا ہے. باقی مزید چیزیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اب آ جاتے ہیں لاسٹ ہے حرف. حرف عربی میں ان کلمے کو کہتے ہیں جو اکیلے اپنے معنی کو، اپنے میننگ کو نہیں بتا پاتے ہیں، وہ محتاج ہوتے ہیں اسم کے. مثال کے طور پر ہمارے پاس کچھ حروف ہیں جیسے من. من کا مطلب ہوتا ہے سے. اسی طرح سے حروف ہے الا. الا کا مطلب ہوتا ہے تک. اب اگر من 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 یا الا الا یا من الا لکھے رہیں تو اس سے بات واضح نہیں ہو رہی ہے. من 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 10 بار بھی بول دیں سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. الا 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 تک 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 کچھ بات نہیں واضح ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم اس کو کسی اسم کے ساتھ پڑھیں جیسے من البیتی، بیت کہتے ہیں گھر کو، من البیتی الی المسجد، گھر سے مسجد تک. اب بات واضح ہو گئی کہ حرف اسم کے ساتھ جب آئے تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں گھر سے مسجد تک کچھ بات چل رہی ہے کہ من البیتی الی المسجد. تو کلمے کو ایسے کلمے کو جس سے بات اکیلے واضح نہ ہو، عربی گرامر کی اصطلاح میں حرف کہتے ہیں. جو محتاج ہو اسم کا یا فعل کا تو اس کو بولتے ہیں حرف. حرف کی تعریف پھر سے ریپیٹ کر دیں. حرف ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو بغیر اسم کے ساتھ آئے اپنی بات کو واضح نہ کر پائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف. تو اس طرح سے اجزائے کلمہ 3 ہے: اسم، فعل، حرف. اسم کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام، کسی صفت کا نام یا کسی کام کا نام، لیکن اس میں زمانے کی قید نہیں پائی جاتی. فعل کسی ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ لگے زمانے کی قید کے ساتھ. حرف ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اکیلے اپنے معنی کو واضح نہیں کرتا، اس کی وضاحت کے لیے اسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اسم کے ساتھ آ کر کے وہ اپنے معنی کو فلفل کر دیتا ہے. تو آج اپنے لیکچر میں بس یہیں تک ہی رکھتے ہیں، پھر مزید اس کے بارے میں آگے ایک ایک کی اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. تو بس اجازت دیجیے، اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی چیز نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ بے جھجک پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کو ڈال سکتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کی چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی، انشاءاللہ میں ان کمنٹس کی آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اور لگاتار کنسسٹنٹ رہیں، اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ. باقی چیزیں امید ہے کہ جو چیزیں آج نہیں بھی سمجھ میں آئی تو آگے کے جب لیکچرز ہم لوگ کنٹینیو کریں گے تو ساری چیزیں وضاحت ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زبان کو ہمارے لیے آسان کر دے تاکہ ہم اللہ کے کلام کو بآسانی اور اچھی طرح سے اس کو سمجھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.